أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، وہ آپ سے ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ہِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، والحج اور حج کے لیے، وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نیکی یہ نہیں، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا کہ تم اپنے گھروں میں ان کی پچھلی طرف سے آؤ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى اور لیکن نیکی اس شخص کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا اور تم اپنے گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ یسألونک عن الاہلہ، ہلال پہلی اور دوسری تاریخ کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، اس کے بعد یہ قمر بن جاتا ہے، اور جب چاند پورا ہو جائے 14ویں کا چاند اس کو بدر کہتے ہیں۔ تو ان کا سوال یہ تھا کہ چاند شکلیں بدل بدل کے آتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہلال کی صورت میں شروع ہوتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے بدر بن جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے دوبارہ سے ہلال کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور ایک یا دو راتیں غائب رہنے کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا جواب دیا کہ یہ مواقیت للناس والحج، لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ سورج اس کی کیفیت سارا سال ایک جیسی ہی رہتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا اس کی شکل میں، تو چاند کی شکل بدل بدل کے آتی رہتی ہے۔ اس سے وہ لوگ جو صحراؤں میں اور دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ نیا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام میں جتنے بھی احکامات وقت سے متعلق دیے ہیں وہ سارے کے سارے چاند کے حساب سے ہیں۔ ہی مواقیت للناس، ہلال یہی لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ طلاق کی عدت، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ وہ جو عورتیں طلاق یافتہ ہیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 حیض تک انتظار کریں۔ 3 حیض طلاق یافتہ عورت کی عدت ہے۔ اب اس کو وقت جتنا بھی گزر جائے، طلاق کے بعد پہلا حیض آئے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس کے بعد عدت ختم، رجوع کرنے کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ پہلی دوسری طلاق کے بعد، تیسری طلاق کے بعد جب 3 حیض عدت ختم ہو جائے گی تو عورت کو کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ ویسے عدت پہلی طلاق کی بھی ختم ہو جائے، دوسری کی بھی ختم ہو جائے تو تب بھی عورت آزاد ہے، کہیں پر بھی نکاح کر سکتی ہے، لیکن بہرحال پہلی دوسری طلاق میں رجوع کا اختیار باقی ہوتا ہے۔ یہ عدت ہے اس عورت کی جس کو حیض آئے۔ اسی طرح حاملہ عورت، اس کی عدت اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، اولاد الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، وضع حمل، بچے کو جب وہ جنم دے لیں عدت ختم۔
لیکن وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا یا آتا رہا، بوڑھی ہو گئی، حیض آنا رک گیا، بانجھ ہو گئی، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے عدت مقرر کی ہے۔ فعدتهن 3 اشہر، ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ واللائي لم يحضن، جن کو حیض نہیں آتا ان کی عدت بھی اتنی ہے، 3 ماہ۔ اب یہ 3 ماہ کی جو عدت ہے، یہ 3 مہینے شمار کرنے ہیں چاند کے حساب سے، شمسی مہینے نہیں، قمری مہینے۔ قمری مہینے زیادہ سے زیادہ 2 30 دنوں کے ہوتے ہیں، تیسرا لازمی 29 دن کا ہوتا ہے، کبھی 2 مسلسل 29 دن کے آ جاتے ہیں، تیسرا 30 دن کا ہوتا ہے۔ اگر 2 مسلسل 30 کے ہوں، تیسرا 29 کا ہو، تو پھر بھی زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کی جو عدت ہے وہ کتنے دنوں کی بنے گی؟ 1 کم 90، 1 کم 90 دن زیادہ سے زیادہ، اور کم از کم 88، 2 کم 90۔ جبکہ آپ اگر حساب لگائیں شمسی تقویم کا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ شمسی تقویم میں 2 مہینے مسلسل 31 تاریخ کے 31 دنوں کے آتے ہیں اور 1 30 دن کا، تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ 92 دن بن گئے۔ اور پھر اگر جنوری، فروری اور مارچ یہ شمار کر لیں، 2 31 اور 1 28، تو یہ 90 دن بن گئے۔ تو شریعت کے جو حکم ہیں دنوں کو شمار کرنے والے، ان کا دار و مدار قمری تقویم پر ہے، شمسی تقویم پر نہیں۔ اگر آپ حساب لگائیں گے سورج کے حساب سے، کام خراب ہو جائے گا۔ 91 دن بعد رجوع کروا کے بیٹھ جائیں گے، حالانکہ 91 دن کبھی بنتے ہی نہیں عدت کے، وہ تو 1 کم 90 یا 2 کم 90 دن ہوتے ہیں اگر 3 مہینے شمار کریں۔ اسی طرح بچوں کو دودھ پلانے کی مدت اللہ نے مقرر کی ہے زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مدت رضاعت کو جو پورا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ یہ 2 سال اس کی جو گنتی ہے وہ پوری کرنی ہے قمری تقویم کے مطابق۔ شمسی اور قمری سال میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے۔ قمری سال 355 دنوں کا اور شمسی سال 365 دنوں کا ہوتا ہے۔ تو اگر بچے کی تاریخ پیدائش آپ وہ نوٹ کریں اور یاد رکھیں شمسی تقویم کے مطابق، انگریزی مہینوں کے حساب سے، اور پھر اس کو دودھ کی مدت 2 سال پوری کروائیں انگریزی مہینوں کے حساب سے، تو وہ 2 سال نہیں بلکہ 2 سال اور 20 دن ہو جائیں گے، کیونکہ قمری تقویم میں 10 دن سال کے کم ہوتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں حساب کتاب کے، دنوں اور سالوں کو شمار کرنے کے، شریعت کے اعتبار سے ان کا دار و مدار چاند پر ہے، چاند کے ذریعے ان کو گنا جائے گا، شمار کیا جائے گا، ورنہ بہت ساری خرابیاں اس کے ساتھ لازم آتی ہیں۔ ایسے ہی عمر کا جو حساب ہے وہ بھی چاند کے حساب سے، سورج کے حساب سے نہیں۔ تقریباً 30 سال بعد 1 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔
سورج کے حساب سے، انگریزی کے حساب سے گنیں گے تو عمر بنے گی 30 سال، اور چاند کے حساب سے گنیں گے تو 31 سال بن جائیں گے۔ وہ جس روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو 60 سال تک عمر دے دیتا ہے تو اس کو عذر ختم کر دیتا ہے کہ میرے پاس سمجھنے کا وقت نہیں۔ تو وہ 60 سال یہ شمسی تقویم والے نہیں، قمری تقویم والے، یعنی سورج کے حساب سے ابھی اس کی عمر انگریزی مہینوں کے حساب سے 58 سال ہوگی، کتاب اللہ کے مطابق اس کی عمر 60 سال پوری ہو چکی ہوگی۔ یہ فرق پڑ جاتا ہے، 30 سے 35 سال کے دوران 1 سال کا فرق آ جاتا ہے۔ یا مواقیت للناس والحج، لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ ہلال ہے، اسی طرح حج کے لیے وقت مقرر کرنے کا ذریعہ بھی یہی ہلال ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس کا علم روزے رکھنے ہیں یا پھر چاند کے ذریعے ہی ہوگا۔ ایسے ہی مسلمانوں کا ایک اہم فریضہ حج، اس کے بارے میں بھی علم ہوگا چاند کے ذریعے۔ حج کا مہینہ ذوالحجہ، اس کے آغاز اختتام کا پتہ چاند کے ذریعے چلتا ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ نہیں کہ گھر کی پچھلی جانب سے آیا جائے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ گھروں میں دروازوں سے ہی داخل ہو، اللہ سے ڈرو۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نیکی اصل اس کی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ انصار جب حج کر کے واپس آتے تو گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتے بلکہ پچھلی جانب سے گھروں میں کودتے، کہتے تھے کہ ہم ان دروازوں سے نکلے ہیں بڑے گناہ گار، تو اب گناہ بخشوا کے آئے ہیں، لہٰذا ان دروازوں سے نہیں داخل ہوتے۔ وہ دیواریں پھلانگ کے پچھلی جانب سے آتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ آپ پیچھے سے آؤ۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی گھر میں دروازے سے داخل ہو گیا حج کر کے آنے کے بعد، تو لوگوں نے کہا اس نے کیا الٹا کام کر دیا، یعنی اس پر تنقید کی کہ یہ واپس آیا اور دروازے سے داخل ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اس آدمی کی ہے من اتقیٰ، جو تقوی والا ہوتا ہے، پرہیزگار بنتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ مسلمان عمرہ کرنے کے لیے گئے تو کافر لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، ہم نے نہیں کرنے دینا عمرہ، جس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی تھی۔ اسی مناسبت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حج کے ذکر کے بعد قتال کا، جہاد کا ذکر فرما دیا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، یعنی دفاعی جہاد۔ ایک کافر اگر تم سے لڑیں تو تم ان کے خلاف لڑو، لیکن بدلہ لیتے ہوئے بھی زیادتی نہیں کرنی۔ جتنا وہ تمہیں نقصان پہنچائے اتنا نقصان پہنچانا ہے۔ فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی اس نے زیادتی کی اتنی تم بھی کر سکتے، اس سے بڑھنا نہیں۔ ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دیکھیں اتنی پرامن لڑائی دنیا کے کسی مذہب میں نہیں،
جتنی اسلام میں ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غلبہ اسلام اس کی اساس اور بنیاد جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن یہ خیال خام ہے۔ غلبہ اسلام کی بنیاد اور اساس جہاد فی سبیل اللہ نہیں، غلبہ اسلام کی اساس اور بنیاد ہے دعوت۔ جہاد اس دعوت کی ضرورت ہے، لہذا جہاد بوقت ضرورت بقدر ضرورت ہوگا۔ اصل اساس اور بنیاد دین کے غلبے کی، خلافت کے قیام کی، امن کے استحکام کی وہ ہے دعوت، جہاد نہیں۔ جہاد ایک ضرورت کی چیز ہے، مسلمان مجبور ہوتا ہے جہاد کرنے پر تو پھر جہاد کرتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اور پھر جب جہاد کرتا ہے تو پھر بھی بڑا پرامن طریقے سے، ایسا پرامن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچوں کو قتل نہ کرو، عورتوں کو قتل نہ کرو، بوڑھوں کو نہ مارو، جو تمہارے ساتھ نہ لڑے، تمہارے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے اس کو بھی نہ مارو۔ پیچھے بچا کون؟ وہ جو تمہارے خلاف لڑنے کے لیے کھڑا ہے، بس۔ یعنی دشمن کے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو اور ان نوجوانوں کو جو تمہارے خلاف لڑتے نہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، تمہیں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جن کو قتل کرنا ہے ان کے بارے میں حکم دیا، ان کا مسئلہ نہ کرو، ناک کان نہ کاٹو، ان کو جلاؤ نہ، بے حرمتی نہ کرو۔ ہے کافر، مسلمانوں کا دشمن، لیکن پھر بھی اسلام اصول سکھاتا ہے لڑنے کے۔ اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، کافروں کی املاک ان کو نقصان نہیں پہنچانا، باغ نہیں جلانے، لوٹ مار نہیں مچانی، خامخواہ عمارتوں کو نہیں گرانا، اثاثہ جات محفوظ رہنے چاہیے۔ یہ اسلام کا ایک جہاد کرنے کا اصول اور طریقہ کار ہے۔ ہاں، جب ضرورت پڑتی ہے جہاد کرنے کی پھر جہاد کیا جاتا ہے۔ جہاد کی ضرورت پڑتی ہے دعوت کے مسدود راستے کھولنے کے لیے، دعوت کا راستہ بند ہو جائے، دعوت کا راستہ کھولنے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو تنگ کیا جائے تو مسلمانوں کو کافروں کے ظلم و ستم سے چھڑوانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے علاقے پہ کافر قبضہ کر لیں، کافروں سے قبضہ چھڑوانے کے لیے جہاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کافر فتنہ فساد برپا کریں تو پھر اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد و قتال کیا جاتا ہے۔ 8-10 وجوہات ہیں جن کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ وجوہات ہوتی ہیں تو پھر جہاد ہوتا ہے، وگرنہ نہیں۔ بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو تم سے لڑتے نہیں، تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نیکی کرنے سے تمہیں منع نہیں کرتا۔ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، ان کے ساتھ تم نیکی کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کافروں کے ساتھ بھی انصاف۔ اور کچھ لوگوں نے آج کل یہ سمجھ لیا بس الٹ دو، پلٹ دو، کچل دو، گرا دو اور مار داڑ کر دو، تب اسلام آئے گا اور اسلام غالب ہوگا اور خلافت قائم ہوگی۔ خلافت کا یہ طریقہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم
دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، صالح اعمال کیے، دو کام کریں، ایمان والے ہوں اور صالح اعمال کریں، من حیث القوم، اللہ 3 انعام دے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا جیسے پہلے لوگوں کو دی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ نے جو دین ان کے لیے پسند کیا اس دین کو اللہ زمین میں غالب کرے گا۔ تیسرا انعام وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو امن عطا کرے گا، خوف ختم ہو جائے گا، دہشت ختم ہو جائے۔ یعبدوننی، میری عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ 4 کام ہو گئے، ایک اللہ پر ایمان، دوسرا عمل صالح، تیسرا اللہ کی عبادت، اور چوتھا شرک سے اجتناب۔ یہ 4 کام کرنے والا معاشرہ آپ کھڑا کر لیں، نتیجے میں آپ کو 3 چیزیں مل جائیں گی، خلافت، دین کا غلبہ اور امن و امان۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں۔ تو خلافت زور لگانے سے نہیں آتی، زور لگا کے کبھی انعام نہیں لیا جا سکتا۔ یہ خلافت، امن اور غلبہ دین اللہ کا انعام ہے۔ انعام حاصل کرنے کے لیے میرٹ چاہیے، میرٹ پہ پورے اترو، مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہیں کرنی، جہاد کرو، قتال کرو، لیکن زیادتی جہاد و قتال میں بھی نہیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ ان کو قتل کر دو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم ان کو نکال دو۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فتح مکہ کے بعد حج کے موقع پر سورۃ توبہ کے آغاز میں جو چند آیات ہیں، بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اور فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، یہاں تک، اس سے آگے بھی حج کے موقع پر اعلان کروایا گیا تھا کہ مشرکین کے پاس 4 مہینے ہیں حج کے بعد، یہاں سے نکل جائیں۔ 4 مہینے تمہیں اجازت ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ اس کے بعد ہم مشرکوں کو رہنے نہیں دیں گے، اور اعلان کروا دیا گیا کہ کوئی بھی بیت اللہ کا طواف برہنہ ہو کر نہیں کرے گا، کوئی مشرک آج کے بعد حج نہیں کرے گا۔ اس اعلان کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، سب کو نکال باہر کیا۔ فتح مکہ کے موقع پر تقریباً سارے لوگ مکہ والے مسلمان ہو گئے تھے، سبھی سوائے چند ایک کے، وہ بھاگ گئے کچھ، اور کچھ ایسے تھے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں بھی نظر آئے ان کو قتل کر دو۔ ایک آدمی آیا، صحیح بخاری کے حدیث ہے، کہتا ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، ابن خطل وہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اس کو وہاں بھی مار دو۔ مسجد حرام میں قتال کرنا حرام ہے، منع ہے، لیکن اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی میرے لیے مسجد حرام میں حرم کے اندر قتال کرنا حلال کیا، اس کے بعد قیامت تک کے لیے حرام ہے، حرم میں کوئی آدمی جہاد و قتال نہیں کرے۔ اور یہ حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ،
جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم ان کو وہاں سے نکالو، اپنے مقبوضہ علاقے چھڑوانے کے لیے جہاد کرو۔ پورا ہندوستان مقبوضہ ہے، صرف کشمیر ہی نہیں، ان مسلمانوں کا تھا، مسلمانوں سے چھینا گیا اور بعد میں بندر بانٹ کر کے تھوڑا سا مسلمانوں کو دے کے باقی سارا ہندوؤں کو تھما دیا گیا۔ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا وہاں سے تم ان کو نکالو۔ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی ہجرت وہ 14 اگست 1947 کی پارٹیشن کے وقت ہوئی۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان وہاں سے نکلے اور ادھر آ کے آباد۔ تاریخ انسانی میں اس سے بڑی ہجرت کبھی نہیں ہوئی۔ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم ان کو وہاں سے نکالو۔ اور صرف یہ ہندوستان کا مسئلہ ہی نہیں، دنیا میں کتنے ہی ایسے ممالک ہیں جن پر کافروں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ بیت المقدس، فلسطین کا علاقہ، یروشلم، یہودی اس پر قابض ہیں۔ اخرجوہم من حیث اخرجوکم، مسلمانوں کو بے دخل کیا ہوا، ان کو نکالو۔ ان کے خلاف جہاد و قتال کرنے کا یہ حکم ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، اب کہیں گے کہ اسلام تو بڑا پرامن دین تھا تو اسلام نے یہ لڑائی جھگڑا۔ اللہ فرماتے ہیں والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتل کیا جا رہا ہے۔ جہاد و قتال کے بعد فتنہ ختم ہو جائے گا، کام ختم ہو جائے گا، امن سکون ہو جائے گا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو حتیٰ کہ وہ تم سے اس میں لڑیں۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑتے ہیں تو پھر ان سے لڑو۔ مسجد حرام میں، اس کے آس پاس، حرم کی حدود میں قتال کرنا منع ہے، لیکن وہاں بھی اگر کافر مسلمانوں کے خلاف لڑے تو وہاں اس کو مارنا، قتل کرنا جائز ہے۔ آج کل یہ خارجی جو اپنے آپ کو دین کے بڑے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہ حرم کی حدود میں آ کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ دیکھا نہیں کتنے ہی خودکش بمبار وہ مسجد حرام میں، مسجد نبی میں داخل ہوتے ہوئے روکا گیا، انہوں نے اپنے آپ کو اڑا دیا۔ اگر یہ ظالم وہاں پہ آ کے تم سے لڑتے ہیں پھر تمہارے لیے لڑنا جائز ہے۔ اسی طرح ان خارجیوں کو کچھ عرصہ پہلے وہ آفت آئی تھی شریعت نافذ کرنے کی، اور قبضہ کر لیا تھا انہوں نے مسجد حرام پہ، بیت اللہ پہ۔ پھر وہ آپ کے پاکستان سے ہی گئے تھے فوجی، اور پانی چھوڑ کے کرنٹ چھوڑا اور پھر ان کو مارا۔ بہرحال اصول یہ ہے کہ مسجد حرام اور اس کے ارد گرد لڑنا نہیں، قتال نہیں کرنا، لیکن وہاں پہ اگر کوئی فسادی آ کے فساد مچائے، لڑے، تو پھر تمہیں اجازت ہے، پہل نہیں کرنی۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح کافروں کا بدلہ ہے، کافروں کی جزا یہی ہے۔ فَإِنِ انتہوا، تو اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ قتال کرنے کی دوسری وجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے، ان سے لڑو حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ فساد جب تک باقی ہے لڑتے رہو۔ اگر یہ لوگ فتنہ پیدا نہ کریں، جہاد کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جہاد اساس اور بنیاد نہیں اسلام کے غلبے کی، دعوت بنیاد ہے، دعوت اساس ہے۔ ہاں مجبوری ہوگی لڑنا پڑے گا، پھر نہیں پیچھے نہیں۔
وقاتلوہم، ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن ضرب عضب اور آج کل جو جاری آپریشن ان خارجیوں کے خلاف رد الفساد، وہ سارا فتنے کی سرکوبی کے لیے ہے۔ وقاتلوہم، ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنہ، حتیٰ کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ فَإِنِ انتهوا، تو اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو ظالموں کے سوا کسی پر کوئی زیادتی نہیں۔ تو جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف لڑنا ہے، اور جو باز آ جائیں ان کو کچھ نہیں کہنا۔ کیسا ٹھنڈا میٹھا اور پرسکون دین ہے، لڑائی بھی اس میں بڑی پرامن ہے۔ ایسی پرامن لڑائی کسی مذہب میں، کسی معاشرے میں نہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو بڑے تہذیبی یافتہ سمجھتے ہیں، ان کی حالت دیکھ لو، عراق میں، شام میں انہوں نے کیا انت مچایا ہوا ہے۔ اور اسلام ایسی لڑائی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے، لڑنے کی ضرورت پڑی، جتنی کی ضرورت ہے اتنا لڑو۔ اور یہ ان کی خوخاری کا عالم یہ ہے کہ ایسے ایسے نت نئے طریقے ایجاد کرتے ہیں اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھ کے دوسروں کو مارنے کے، کہ اگلے کا کچھ بچے ہی نہیں۔ یہ جدید ترین میزائل اور بم بنانے کی جو دوڑ ہے، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ کیا ہے؟ اسلام تو ایسا پرامن دین ہے، وہ ایسی تباہی چاہتا ہی نہیں۔ ہاں، اب کافروں نے اس طرح کے ہتھیار بنائے ہیں، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ان کے خلاف قوت اپنی تیار رکھو، جتنا وہ کرتے ہیں اسے بڑھ کے کرو تاکہ وہ تم سے ڈر کے رہیں۔ دیکھا نہیں، وہ انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تھے اور وہ چڑھ رہا تھا پاکستان کے سر پہ جیسے ابھی کھا جائے گا۔ ادھر سے 28 مئی کو پاکستانیوں نے دھماکے کیے، پیشاب کیے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوہ، اللہ کے دشمن بھی ڈریں گے، تمہارے دشمن بھی ڈریں گے، قوت کی تیاری کی وجہ سے۔ تو اصل اصول اسلام کا بڑی پرامن لڑائی ہے، اور وہ بھی بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت۔ ہاں، اگر کافر لوگ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں تو پھر جیسے کو تیسا، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اور پھر لڑائی کے دوران بھی فلا عدوان الا علی الظالمین، ظالموں کے اوپر ہی زیادتی ہوگی۔ جو کافر پرامن ہے